مولا کیسے پتا چلے کہ ہم آزمائش والی کیٹیگری میں ہیں یا مصیبت والی میں ہیں؟ مولا نے فرمایا اس کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے. تم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آنے والی پریشانی، وہ جو بیماری ہے، وہ جو فاقے ہیں، وہ جو تکلیفیں ہیں، وہ جو آنے والی پریشانی ہے، وہ پریشانی تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے دور کر رہی ہے؟ یعنی اس پریشانی کے آنے کے بعد تم اللہ کے قریب ہوئے ہو یا اللہ سے دور ہوئے ہو؟ یعنی سجدوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہو گئی ہے؟ بندگی بڑھی ہے یا پہلے والی بھی چلی گئی؟ تو دیکھا کہ مولا کیسے پتہ چلے گا کہ اگر آنے والی پریشانی اللہ کے قریب کرے تو آزمائش ہے، اللہ سے دور کرے تو مصیبت ہے. یعنی وہ پریشانی آئی سجدوں میں اضافہ ہو گیا، پریشانی آئی بندگی اور بڑھتی چلی گئی، پریشانی آئی پہلے نماز پنجگانہ تھی اب جو ہے نماز تہجد بھی شروع ہو گئی، پہلے دور تھے اب قریب آنا شروع ہو گئے. جس کا مطلب ہے آزمائش ہے. اب جب آزمائش ہے تو اب کیا ضرورت، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب کلمات شکر کی ضرورت ہے کہ پروردگار مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، آزمانا چاہ رہا ہے. اور اگر پریشانی آنے کے بعد اللہ سے دور ہو گئے، یعنی دور ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تو نہیں، جسم نہیں کرتا ہے. دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو پہلے کر رہے تھے اس سے بھی دور ہو گئے. یعنی پہلے نماز پڑھ رہے تھے اب وہ بھی چھوٹنا شروع ہو گئی. پہلے کچھ نہ کچھ اللہ کو جو نیک کام کر لیتے تھے، پریشانی آنے کے بعد ہوتا ہے نا جی، تو میت گھر میں ہو گئی لوگ نماز نہیں پڑھتے. کوئی گھر میں میت ہو گئی ہے اب نماز کیا پڑھنی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پریشانی جو ہے وہ مصیبت بن کے آ گئی، آزمائش بن کے نہیں آئی. لیکن اگر جو آزمائش سمجھتے ہیں ان کے سجدوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. میت رکھی ہے تو رکھی جائے، پہلی صف میں نماز ادا ہو رہی ہوتی ہے. سلوات پڑھیے گا مل کے آواز ہے بڑا صلی اللہ محمد